بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، کئی صدیاں قبل محمد بن قاسم کی تلوار سے لگنے والی ضربیں اس قدر شدید تھیں کہ راجہ طاہر کی اولادیں سندھ میں آج بھی چیخ رہی ہیں۔ میرا اشارہ چند دن قبل مرنے والے راجہ طاہر کے پیروکار، سندھ کے کٹر قوم پرست، اسلام مخالف سوچ کے حامل عطا بمرو کی طرف ہے، کہ جس نے مرنے سے قبل وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے نہ تو غسل دیا جائے، نہ ہی تجہیز و تکفین ہو، بلکہ اوندھے منہ مٹی میں دبا دیا جائے، اور نہ صرف یہ بلکہ میری قبر کو زنجیروں سے جکڑے رکھنا تب تک جب تک سندھ آزاد نہیں ہوتا۔ گویا ان کے نزدیک سندھ قید میں ہے، سندھ مقبوضہ ہے، اور مجھے تو افسوس اور حیرت ہوتی ہے کہ یہ تعصب میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ اسلامی مملکت میں اگر شاعر اسلام پر عمل کیا جائے تو یہ اس کو قید کہتے ہیں، اور اگر اسلامی مملکت میں کفر کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو یہ اسی کو آزادی کہتے ہیں۔ اس قدر اندھے کہ اسلامی مملکت میں بھی اسلام پر پابندی چاہتے ہیں اور بلاد کفر میں بھی اسلام پر پابندی، تو بتاؤ پھر یہ کیسی آزادی ہے؟ آزادی کی یہ کون سی تعریف ہے؟ اور مجھے افسوس وہاں ہوا جہاں پر اس کی قبر کو زنجیروں میں جکڑنے والے، گویا کہ اس کی سزا تو یہی تھی کہ یہ عبرت کا نشان بن جائے اور قیامت تک یوں ہی زنجیروں میں جکڑا رہے۔ وہ تو بعد میں ہوگا کہ جب فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے، لیکن یہ دنیا میں ہی ہمارے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ لیکن عمل کرنے والے کون تھے؟ اگر دیکھیں تو ہماری مشہور یونیورسٹیز کے پروفیسر، نام نہاد مسلمان اور نام نہاد ٹیچر، کہ جہاں افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہیں نسل نو کے معمار، یہ ہیں جو ہماری یوتھ کی تربیت کریں گے۔ اگر تربیت کرنے والے ایسے ہوں گے جو کفر کی سوچ کے حاملین ہیں اور کفر کو پروان چڑھانے والے ہیں، تو پھر نئی نسل کا مستقبل کیسا ہوگا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں پر نیشنل جو بھی ہمارے محکمے ہیں ان کو جاگنا چاہیے، جو اب تک سوئے ہوئے ہیں، کہ اسلامی مملکت میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف اوندھے منہ لٹایا جانا، دبانا، مجھے سمجھ آتا ہے کہ دنیا میں ہی ہم نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ثابت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جب اپنے ایک صحابی کو الٹا لیٹے ہوئے دیکھا، جگایا، اٹھایا اور فرمایا کہ یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے، انما وجعت اہل النار، یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے، ایسے نہیں سونا چاہیے۔ یہاں پر سبق ہے کہ ہم بھی الٹے نہ لیٹیں، اور جو بہنیں، بیویاں، مائیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ایسا سوئے ہوئے دیکھتی ہیں تو جگانا چاہیے۔ اور پھر مثال آپ کے سامنے ہے کہ جہنمی نہ صرف قیامت کے دن جہنم میں الٹے منہ لٹکائے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، بلکہ آج بھی انہی کی زبان سے انہیں سزائیں مل رہی ہیں۔ یہ الٹے منہ لوٹایا جانا، دبایا جانا، تو یہ جہنمیوں کا لٹانا ہے۔ انما ہی وجعت اہل النار، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور وہیں ایک طرف ہمیں یہ سبق ہے کہ خدا را ٹیچرز کو تو پہچان کر اعلیٰ عہدوں پر بٹھاؤ، کیونکہ یہ وہی ہیں جو ڈاکٹرز بھی بنائیں گے، جو انجینئرز بھی بنائیں گے، جو وکیل بھی بنائیں گے، جو ججز بھی بنائیں گے، جو مسیحا بھی بنائیں گے۔ لیکن اگر بنانے والے خود ہی کفار کے پروانے ہوں گے، کفار کی سوچ کے حاملین ہوں گے، تو پھر مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ سوچنے کا مقام ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔